الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج جمعہ کے دن، بابرکت دن، ہفتوں کا سردار، اس دن میں ہم اور آپ اللہ کے بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے
سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے زنا کاری اور اس کی تباہ کاریاں، یا زنا اور اس کی تباہ کاریاں۔ اسلامی بھائیوں، موضوع کافی اہم ہے اور سماج اور معاشرے کے اندر آج ہمارے سماج میں جو چل رہا ہے اس تعلق سے اس موضوع پر بات کرنی نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ زنا یہ کیسی گھٹیا اور بری بیماری ہے اور کتنا خطرناک جراثیم ہے کہ اگر یہ سماج کے اندر آ جائے یا کسی گھر کے اندر یہ پنپ لے، جگہ بنا لے تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد زنا کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے، شریعت نے زنا کرنے اور کروانے دونوں کو اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا مقرر کی ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہ نعمتیں بھی دی ہیں۔ کون سی نعمت؟ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیا ہے، اور کوئی کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے ایک بہترین دماغ دیا ہے، اور سب سے بڑا کام کرنے کے لیے اللہ نے دل عطا فرمایا ہے۔ یہ دل بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، لیکن اگر یہ تمام نعمتیں صحیح طور پر استعمال ہوتی ہیں تو یہ نعمتیں ہمارے لیے باعث رحمت بن جائیں گی، لیکن اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، پیر کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے یہ نعمتیں جہاں باعث رحمت بننی تھیں وہ نعمتیں باعث زحمت بن جائیں گی، مشکل بن جائیں گی۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر تو انسان چھپتے چھپتے ان نعمتوں کا غلط استعمال تو کر لیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ دنیا والوں سے اوجھل ہیں، دنیا والے ہماری نگاہوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے پیر کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پیر سے چل کر کہاں جا رہا ہے۔ لیکن اسلامی بھائیوں، دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو، دنیا والوں سے اپنے تمام کام کو اوجھل کر سکتے ہو، لیکن رب العالمین سے اوجھل کہاں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو، جب تم راستے میں چلتے ہو اور تمہاری نگاہیں جو مستیاں کرتی ہیں، یہاں وہاں دیکھتی ہیں، ان نگاہوں کو بھی میں دیکھنے والا ہوں، ان نگاہوں کے اشاروں کو بھی میں سمجھتا ہوں، ان نگاہوں کے اشاروں پر بھی میری نگاہ ہوتی ہے، اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اس پر بھی میری نگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے اگر انسان دنیا کے اندر تمام لوگوں سے اوجھل ہو کر کے برائیاں کر سکتا ہے، زنا جیسے برائیاں اور زنا جیسی خطرناک جراثیم کو اپنے جسم میں پال سکتا ہے، لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے برائیاں کر تم جھوٹ بول کر بچ سکتے ہو، لیکن قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین اس زبان پر تالا لگا دے گا، تمہیں جھوٹ بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، تمہیں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ ہاتھ بولیں گے،
یہ ہاتھ کہے گا کہ اے اللہ میں اس ہاتھ سے فلاں برائیاں کیا تھا، فلاں غیر محرم عورتوں کو میں نے چھوا تھا۔ یہ پیر کہیں گے کہ میں فلاں کے گھر میں چل کر کے میں نے فلاں بہن سے فلاں اور فلاں کی گھر کی لڑکی سے میں نے زنا کیا تھا۔ یہ آنکھ کہے گی کہ میں نے فلاں غیر محرم کے اوپر دیکھا تھا۔ یہ ہاتھ، پیر اور آپ کی آنکھیں، یہاں تک کہ دل بھی گواہی دے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر یہ آنکھیں ہماری غیر محرم ماں اور بہنوں پر اٹھتی ہیں تو یہ آنکھ کا زنا ہے، اور اگر ہاتھ اٹھتا ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اگر اس پیر سے چل کر کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو پیر کا زنا ہے۔ اگر دل میں کسی کے تعلق سے خلاف سوچتے ہیں تو یہ دل کا زنا ہے۔ زبان سے بری بات بولتے ہیں، اگر غلط بات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زبان کا زنا ہے۔ ہر زنے سے ہمیں بچنا ہوگا، ہر زناکاری سے بچنا ہوگا، زبان کا زنا سے بچنا ہوگا، آنکھ کے زنے سے بچنا ہوگا، پیر کے زنا سے بچنا ہوگا، اور ہاتھ کے زنا سے بچنا ہوگا۔ ان تمام زنا سے، ان تمام برائیوں سے بچیں گے تب جا کر ہمارا سماج ان برائیوں سے پاک و صاف ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے زنا ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کی قباحت و نحوست سے نہ صرف ایک گھر، ایک قبیلہ، ایک خاندان بلکہ پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے جہاں سماج کا تقدس کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہیں پر معاشرے میں برائیوں وہیں پر معاشرہ برائیوں سے پراگندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان اور عزت و وقار کو کھو دیتا ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے عزت، اخلاق، حسب و نسب، شرم و حیا اور ایمان سب کے سب پامال ہو جاتے ہیں۔ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ پامال ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ زنا سن لینا بہت آسان ہے کہ زنا تو 3 ورڈ کا لفظ ہے، زے، نون، الف، یہ 3 لفظ سے بنا ہوا ایک جو ہے لفظ ہے، اور یہ سن لینا بہت آسان ہے۔ لیکن زنا کی خطرناکی اور زنا جو جراثیم ہے یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا پوائزن ہے، اتنا بڑا زہر ہے کہ یہ یاد رکھیے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک اگر دیکھا جائے تو یہ زنا کی جراثیم ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر، اس کے جسم کے اندر اگر یہ جراثیم آیا تو ایک انسان برباد نہیں ہوتا، بلکہ اس جراثیم کے آنے سے پورا گھر برباد ہوتا ہے، پورا خاندان برباد ہوتا ہے، پورا قبیلہ برباد ہوتا ہے، پورے گھر والے برباد ہو جاتے ہیں، اور سماج کے اندر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ سماج والے بیکار ہیں اور یہ سماج والے باعزت لوگ نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھار آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ اگر سماج میں ایسے لوگ پنپ رہے ہیں نا تو دوسرے سماج والے یا دوسرے گاؤں والے، دوسرے خاندان والے ایسے سماج میں شادی بھی کرنا نہیں چاہتے کہ نہیں بھائی میں اپنے بچوں کی شادی یا اپنی بیٹی کی شادی اگر ایسے سماج میں، ایسے خاندان میں اور ایسے گھر میں کروں گی تو کیا ہوگا؟ میرا گھر بھی برباد ہو جائے گا، اور وہ جراثیم جس طریقے سے کینسر کے جراثیم بڑھتے رہتے ہیں، ایسے زنا کے جراثیم بھی بڑھتے بڑھتے میرے گھر میں بھی آ جائیں گے۔ اسلامی بھائیوں، زنا بہت خطرناک بیماری ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اکبر الکبائر کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو پیسے کے مارے، روزی کے مارے کون کھلائے گا، اس معاملے میں اس کو قتل کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زنا کرنا، زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ جب پڑھیں گے سورہ فرقان میں تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے نیک بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے، اپنی اولاد کو مارتے نہیں ہیں، صرف اس لیے نہیں مارتے کہ اس کا روزی دینے والا، اس اولاد کو کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بتاتے ہوئے کہا کہ میرے نیک بندوں کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے میرے بندو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا یہ بہت بڑی برائی اور بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ زنا سے فحاشی پھیلتی ہے، زنا سے بے حیائی پھیلتی ہے، زنا سے بے غیرتی پھیلتی ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یاد رکھیے اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام جب کسی برائی سے بچنے کے لیے کہتا ہے تو پہلے اس کے اسباب سے کہتا ہے بچ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اسباب تک بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کے جو اسباب ہیں، جو دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس بھی مت جاؤ۔ جب تم اسباب کو نہیں جاؤ گے، اسباب کے قریب نہیں جاؤ گے تو زنا کا صدور تم سے نہیں ہوگا، تم زنا سے بچ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ سب تمام کام کو چھوڑو جس سے زنا ہوتا ہے، زنا کے قریب انسان ہو جاتا ہے، ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچا لو، تم زنا سے بچ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کتنی بڑی بات بتائی کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اگر زنا کے قریب انسان نہیں جائے گا، اسباب کی طرف نہیں جائے گا تو زنا کا صدور اس سے نہیں ہوگا۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا زنا کیوں ہوتا ہے؟ ایک لڑکی ایک لڑکے سے قریب کیوں ہوتی ہے؟ لڑکا لڑکی سے قریب کیوں ہوتا؟ وہ تمام حرام کام کیوں ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، جو سماج کے لیے دھبا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو سب سے بڑا ریزن جو اس کا ہے نا، بے پردگی، بے غیرتی، بے حیائی۔ اگر بے حیائی سماج کے اندر ہوگی، میری بہن میری ماں اگر بے پردہ نکلتی ہے اور 10 لوگوں سے بات کرتی ہے، وہ 10 لوگوں سے یارانہ کرتی ہے، دوستی کرتی ہے، تو زنا ہونا ہی ہونا ہے، زنا کا صدور ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بہن نکلی تو بے پردہ نکلی، اگر وہ نقاب پہنی بھی ہے تو چہرہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں چہرے کا کھلنا یہ بے پردگی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، وہ کان کھول کے سن لیں کہ چہرہ اصل زینت ہے، چہرہ اصل پردہ ہے، چہرے کو پردے میں رکھو، ورنہ اگر آپ نے چہرے کو پردے میں نہیں رکھا تو بے حیائی پھیلے گی، بے غیرتی پھیلے گی، زنا عام ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے، سماج کو بچانا ہے تو چہرے کا پردہ کروانا ہوگا، چہرے کا پردہ کروانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، چہرہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ گردن سے۔ گردن سے ہماری مائیں اور بہنیں ہار پہنتی ہیں، یہ زینت کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ناک میں نتنی پہنتی ہے، یہ زینت کی چیز ہے۔ کان میں بالی پہنتی ہے، یہ زینت کی چیز ہے۔ پورے میک اپ کی چیز یہ چہرہ ہے۔ اگر اس چہرے کو پردے سے ہٹا دیا جائے تو کیا بچا میرے بھائیوں پردے کے اندر؟ لہذا پردے میں ماں اور بہنوں کو رکھو، چہرہ پردے میں شامل ہے۔ اس لیے کہ امام کائنات نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو عورتوں کو شیطان بنا سنوار کر اور زیب و زینت کے ساتھ نکالتا ہے، لوگوں کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ جب لوگ اچھا دیکھتے ہیں، ماں اور بہنوں کے اوپر نگاہ جاتی ہے، شیطان قریب کرتا ہے،
دل مائل ہوتا ہے، نگاہ سے نگاہ ملتی ہے، اور پھر وہ کام ہوتا ہے جس کا نام زنا ہے، اور زنا سے اسلام نے بچایا ہے، بچنے کی تاکید کی ہے، اور کہا ہے کہ زنا یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے زنا سے بچنا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلام اس تعلق سے اتنا سینسٹیو ہے کہ زنا کے اسباب کے اوپر اتنا اسلام نے محنت کی ہے کہ جب زنا کے اسباب کے قریب نہیں جائے گا انسان تو زنا ہی نہیں ہوگا۔ جب اسلام نے دیکھا کہ عورت پردے میں ہے، عورت پردے کی چیز ہے، تو کیا کر دیا؟ عورت کا پیر پردے کی چیز ہے تو عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا، عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا۔ جب دیکھا عورت جو ہے سراپا پردہ ہے تو قرآن نے اعلان کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میری ماں اور بہنوں، گھروں کو لازم پکڑو اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور جب گھر سے نکلو تو زیب و زینت کر کے مت نکلا کرو۔ آج میں دیکھتا ہوں شادی بیاہ کے اندر اختلاط مرد و زن کا، مرد بھی وہیں سے جا رہے ہیں، عورتوں کی بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ میری ماں اور بہن سنور کر کے زیب و زینت کر کے غیر محرم کے سامنے بات کر رہی ہیں، بیٹھ کر وہاں پر جو ہے ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے سماج میں زنا کیسے ختم ہوگا؟ زنا کی اصل جڑ تو آپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر بھائی ماں اپنی بہن سے، اپنے گھر کی لڑکی سے اگر دور نہیں رہے، میرے بھائیوں، مرد و زن کے اختلاط کو دور رکھنا ہوگا۔ شادی بیاہ کے اندر عورتوں کے معاملے کو الگ رکھنا ہوگا، مرد کے معاملے کو الگ رکھنا ہوگا۔ اگر مرد عورت مل جائیں گے تو وہیں سے تو معاملہ شروع ہوتا ہے، اور جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو وہ معاملہ آتا ہے موبائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے، وہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور زنا کے شکار ہو جاتی ہیں دونوں مرد اور عورت دونوں زنا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سماج کے اندر اگر سماج سے زنا کو ختم کرنا ہے تو یہ چیز کو ختم کیجئے، اس چیز کو ختم کیجئے، مرد و زن کا اختلاط ختم کیجئے۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں، انہیں زیب و زینت کرنا چاہیے شوہر کے سامنے، تو شوہر کے سامنے گندے کپڑے پہنے رہیں گی، شوہر کے سامنے چہرہ عجیب و غریب رہے گا، بال بکھرے رہیں گے، اور وہی مائیں اور بہنیں جب جانا ہوگا بازاروں میں، جب جانا ہوگا جو ہے شادی کے اجتماعات میں، شادی کے اس دعوت میں، تو بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کر کے جائیں گی، اور غیر محرم عورتوں کو اپنا چہرہ دکھائیں گی۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا ہوگا؟ ارے وہ زیب و زینت کے لائق تو آپ کا شوہر تھا، آپ کا شوہر اس کا حقدار ہے۔ شوہر کا دل جیتیے، بناؤ سنگار کر کے شوہر کا دل جیتیے، زیب و زینت کر کے شوہر کو قریب کیجئے، اور اس کو اپنے قریب کر کے میاں بیوی کی محبت ایسی پیش کیجئے کہ کبھی طلاق کی نوبت نہ آوے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، سورہ نور پڑھیے اور اپنی ماں اور بہنوں کو پڑھنے کی تلقین کیجئے۔ آج میں اس جمعہ کے اندر منبر رسول سے آپ کو وصیت کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ سورہ نور پڑھیے، ماں اور بہنوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کے اندر زانی مرد اور زانیہ عورتوں کے لیے وہ احکامات بتائے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اگر ان احکامات کو ہم پڑھ لیں تو کبھی بھی زنا کے اسباب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ سورہ نور آج انشاءاللہ میں کچھ ترجمہ، کچھ آیتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ نور کو۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ نور 18واں پارے کے اندر ہے، سورہ نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی مرد زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا مرد، زنا کروانے والی عورتیں، زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔
فجلدوا 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ، اور جب انہیں کوڑے مارے جائیں گے، جب انہیں سزا دی جائے گی تو اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی، کوئی بھی رحم نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی پیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سختی کے ساتھ 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں کہ 100 کوڑے کس کو ماریں گے، شادی شدہ کو یا غیر شادی شدہ کو۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کیا ہے؟ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی زنا کیے ہیں، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا، شہر سے اس کو نکال دیا جائے گا اور 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ جوڑا، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو اسے زمین میں گاڑ کر رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر اسے ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اگر یہ قانون آ جائے، سعودی عرب میں قانون ہے میرے بھائیوں، سعودی عرب میں قانون ہے۔ آج زنا کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام نے ایسا قانون پیش کیا ہے، اگر اس قانون پر عمل کیا جائے تو کبھی زنا کے قریب بھی ایک بچہ یا بچی نہیں جا سکتے ہیں اور زنا سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام نے قانون دیا کہ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اسلام نے کیوں کیا ایسا؟ شہر سے نکال دو تاکہ وہ گندگی پھر دوبارہ ہمارے سماج میں نہ پھیلے، وہ گندگی ہمارے سماج میں نہ رہے۔ وہ گندہ ہے، وہ انسان جو زنا کرتا ہے وہ غلیظ ہے، وہ اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں وہ پلید انسان ہے، ناپاک انسان ہے۔ ایسے ناپاک کو ہمارے سماج سے نکال دو۔ اور جو شادی شدہ ہیں وہ زنا کرتے ہیں تو رجم کرو، اس کو مار مار کے پتھر سے، چھوٹی چھوٹی کنکری سے مار کر اسے ہلاک و برباد کر دو۔ اچھا، یہ سزا جب دی جاتی ہے تو کیسے دینا ہے آپ کو؟ قرآن نے کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کو سزا دینی ہو تو تمام لوگوں کو جمع کر لو، اور تمام لوگوں کو جمع کر کے تب اس زانی مرد اور زانیہ عورتوں کو سزا دیا کرو، تاکہ تمام کے تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ غلط قدم اٹھائیں گے، یہ گناہ کا کام کریں گے تو اتنی بڑی سزا ہمیں ملے گی۔ اور یہی ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کے دن یہ معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مجرم کی سزا سنائی جائے گی، تمام کے تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز کے بعد جمع کیا جائے گا اور اس کے سامنے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اس کے معاملے کو حل کیا جائے گا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اس زانی مرد اور زانیہ عورت کی نکاح اپنے بچوں سے مت کیا کرو، اپنے سماج میں مت لایا کرو، اپنے خاندان میں مت لایا کرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ چلو پہلے کیا تھا اب چھوڑ دو، اس کو اپنے بچی سے شادی کرا دیتے ہیں، اپنے بیٹے سے شادی کرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورتوں کے ساتھ اپنے بچیوں کی شادی مت کرایا کرو، اس کو الگ کر دیا کرو۔ اللہ اکبر! کتنا سینسیٹیو ہے، کتنا حساس ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سزا بتا دی اور کہہ دیا کہ اس کو سب کے سامنے سزا دینا ہے، اور پھر کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی کی شادی اپنے بچی یا بچے سے نہیں کرنا، اس کو اپنے گھر میں مت لانا، خاندان میں مت لانا۔ اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، بہت بڑی بات، قرآن تو پڑھیے کبھی، قرآن نے کیا پیارے انداز میں ان اسلوبوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر سماج کے اندر کوئی انسان کسی اچھی عورت پر، نیک پاک باز عورت پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے، اس عورت نے زنا کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا، کسی سے کچھ معاملہ ہوا، دشمنی ہو گئی تو دیکھو اس عورت نے ایسا کیا ہے، اب شور مچا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، افواہ پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگاتا ہے
تو 4 گواہ پیش کرے. کتنے گواہ پیش کرے؟ 4 گواہ پیش کرے. بقیہ چیزوں میں آپ دیکھیں گے 2 ہی گواہ ہے، لیکن اللہ نے اس زنا کے معاملے میں اتنا سخت ہے اللہ اور ہمارا دین کہ اللہ نے کہا 4 گواہ پیش کرو. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اگر تم 4 گواہ نہیں لا پائے، 4 گواہ اس معاملے میں پیش کرو کہ فلاں عورت زانیہ ہے. اگر 4 گواہ نہیں لا پائے فجلدوہم 80 جلدہ، تو اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جس آدمی نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے. اللہ اکبر. آج تہمت بڑا آسان ہے لگا دینا، کسی کی عزت سے کھیلنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر پائے تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. دیکھیے، ایک کنوارا لڑکا لڑکی اگر زنا کرتے ہیں 100 کوڑے، اور ایک آدمی تہمت لگاتا ہے گواہ پیش نہیں کرتا 80 کوڑا. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ عورت کی عزت سب سے اونچی ہے اسلام کے اندر. عورت کی قدر اسلام نے کی ہے، عورت کی عزت کی ہے، عورت کی عصمت کی حفاظت کی ہے کہ عورت ہمارے گھر کی شان ہے، ہمارے سماج کی شان ہے. اگر عورت نہ ہو تو ہمارے سماج کی شان ختم ہو جائے گی. اور اس عورت پر، پاک دامن عورت پر اگر تم اس کی عزت سے کھیلتے ہو تو 4 گواہ پیش کرو. 4 گواہ نہیں لاتے ہو تو 80 کوڑے کھاؤ. اور اس کے بعد کیا کہا اسلام نے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اس کے بعد اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ آدمی مجرم ہو گیا اسلام کی نظر میں. اسلام کی نظر میں اس لیے کہ اس نے پاک دامن عورت پر الزام لگایا. اب اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس لیے کہ وہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے. اللہ نے کہا اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر. کبھی شوہر کو بیوی پر شک ہوتا ہے کہ میری بیوی کبھی کسی سے بات تو نہیں کر رہی، کسی سے اس کا چکر تو نہیں چل رہا، کسی سے اس کا معاملہ خراب تو نہیں ہے. اور کبھی کبھی بیوی کو بھی شک ہوتا ہے کہ میرا شوہر کا معاملہ کسی اور سے تو نہیں، کسی اور کے ساتھ تو نہیں رہتا. تو قرآن نے کیا پیارا انداز بتایا. اگر یہ شک ہو جائے ایک بیوی کو شوہر پر اور شوہر کو بیوی پر، تو کبھی یہ کام کر لینا. وہ کون سا کام ہے؟ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. جب معاملہ آ جائے، جب شوہر کو اپنی بیوی پر شک ہو جائے، بیوی کو اپنے شوہر پر شک ہو جائے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، کوئی گواہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ گواہ نہیں بھی لا سکتا ہے، وہ خود اس بات پر گواہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا کرنا چاہیے؟ 4 مرتبہ شوہر کو اگر بیوی پر شک ہے، بیوی کو شوہر پر شک ہے، تو شوہر سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم ہے میری شوہر، میری بیوی جو ہے گنہگار ہے، اس نے منہ کالا کیا ہے، زنا کا کام کیا ہے. 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا. اور اس کے بعد والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں مرتبہ وہ شوہر کہے گا کہ اگر میں اپنے بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر نازل ہو، اللہ کی پھٹکار نازل ہو، اللہ مجھے برباد کر دے، اللہ مجھے غارت کر دے. 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا. 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ کہے گا شوہر کہ اگر میری بیوی، میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار میرے اوپر نازل ہو. یہی طرح بیوی بھی کہے گی. اسی طرح بیوی بھی اگر اپنے شوہر پر شک کرتی ہے تو بیوی بھی کہے گی، 4 مرتبہ قسم کھائے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اس بات پر تو اے اللہ اپنا غضب میرے اوپر نازل کر دے، اپنی لعنت میرے اوپر نازل کر دے. اور اس طرح کہہ کر کے دونوں اپنا راستہ الگ کر لیں گے، دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. پھر دوسری شادی ان کی ہوگی، یعنی وہ دوسری لڑکی سے اور دوسرے شوہر سے اپنی شادی کرے گی. معاملہ الگ. کیوں؟ اگر معاملہ پھر ہوگا تو پھر معاملہ ویسا پیدا ہوگا. اس لیے قرآن نے، کتنا حساس قرآن ہے،
اسلام کتنا حساس ہے. اگر میاں بیوی کو شک ہو جائے تو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 مرتبہ قسم کھاؤ اور 5ویں مرتبہ کہو اے اللہ اگر میں جھوٹی ہوں, اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو میرے اوپر لعنت نازل فرما دے, میرے اوپر مجھے برباد کر دے اور مجھے تہس نہس کر دے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کی قسم کھانا اتنا آسان نہیں ہے. آج ہم لوگ بات بات پر تیری ماں کی قسم, تیری بہن کی قسم, اللہ کی قسم, یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر کھا لو گے نا تو اگر اللہ رب العالمین, اگر جھوٹے ہو آپ تو یاد رکھو آپ اندھے بھی ہو سکتے ہو, آپ بہرے بھی ہو سکتے ہو. اللہ کی نعمت, اللہ اپنی نعمت کو چھین سکتا ہے, اس لیے اس کو مذاق میں کبھی مت لینا. اگر کبھی آپ پھنسے ہو مجبوری کے حالت میں, اگر آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے, آپ سچے ہو لیکن سامنے والا آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے, تب جا کر کے آپ حلف لے سکتے ہو, اللہ کی قسم کھا کر کے اپنی دعوے داری پیش کر سکتے ہو. میرے بھائیوں, آج تو بچہ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. ہر چیز میں, کاروبار میں قسم, ہر چیز میں قسم. جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے تو یہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں, اسی لیے بیوی کا دل جیتو اور بیویاں اپنے شوہر کا دل جیتیں, صحیح بات کریں, سچی بات کریں. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے قرآن کریم نے اب اس کے بعد جب 10 آیت سے لے کر 20 آیت تک جو واقعہ افک ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا تھا, زنا کا تہمت آپ کے اوپر لگایا گیا تھا, وہ تمام باتیں 10 سے لے کر 20 آیت کے اندر ہے. لیکن اس آیت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم. اے میرے بندو, جب تم کوئی زبان سے بات کرنا یا کوئی بات نکالنا تو بغیر علم کے مت کوئی بات کہا کرو. ما لیس لکم بہ علم, تم بغیر علم کے, بغیر جانکاری کے کوئی بات مت پھیلایا کرو, کوئی بات مت کہا کرو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, تم سمجھتے ہو کہ ہمارے نزدیک یہ بات بہت ہلکی ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ کے نزدیک کیا یہ بات بہت بڑی ہے. میرے بھائیوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, نہیں تو باتیں بہت اور ہیں, لیکن میں بس اتنا بتانا چاہوں گا. زنا کے کچھ نقصانات ہیں, وہ بتا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز, زنا کے جو نقصانات ہیں, زنا کی وجہ سے ایمان کی روح مجروح ہو جاتی ہے, دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. زنا سے دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے, زانی لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے, یعنی اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے. زنا کرنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے, غربت و افلاس اور فقر و فاقہ سے انسان دوچار ہو جاتا ہے. زنا یہ شرم و حیا, عفت و پاک دامنی اور غیرت کی چادر کو انسان سے کھینچ کر غیر مذلت میں ڈھکیل دیتا ہے, اور پھر انسان بے شرم, بے حیا اور بے غیرت ہو جاتا ہے. زانی کا دل اللہ کی محبت اور اس کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے نفس میں خباثت کو جنم لیتا ہے. زنا یہ شادی جیسی عظیم عبادت سے بے نیاز کر دیتا ہے. ایک زانی سوچتا ہے کہ مجھے تو معاملہ سب میرا حل ہو رہا ہے, میں شادی کیوں کروں؟ شیطان اس کو اس بڑی چال میں لگا دیتا ہے. زنا سے دنیا میں سخت عذاب ہوتا ہے, طاعون, ہارٹ اٹیک اور کینسر جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بھائیوں سنو, جس سماج میں زنا جیسی بیماری عام ہوگی, مائیں اور بہنیں اپنی عزت سے کھیلیں گے. امام کائنات نے فرمایا, اللہ رب العالمین اس سماج میں ایسے ایسے عذاب اور ایسی ایسی بیماری نافذ کرے گا, کبھی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس بیماری کا. طاعون, ہارٹ اٹیک, کینسر, کورونا, یہ تمام بیماریاں آج ہمارے سماج میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اور ہمارے سماج میں اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں, یہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں, زنا کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, زندگی بھر اس کو آزمائش میں مبتلا ہونا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیری ماں زانیہ ہے, لوگ کہتے ہیں تیرا باپ زانی ہے, تیرا باپ کا منہ کالا ہے. اس بچے کو اس کے ماں باپ کی وجہ سے زندگی بھر تانا سننا پڑتا ہے. میرے بھائیوں, زناکار مرد اور عورت کو اللہ رب العالمین جہنم میں ایک آگ کے تندور میں ننگا کر کے انہیں جلائے گا.
برہنہ کر کے جلائے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر زنا کیا ہے، ماں اور بہنوں کی عزت سے کھیلا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سنو، آخر میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا میرے بھائیوں۔ زنا کی جو اہم سبب ہے نا، میں بتایا شروع میں، یہ کیا ہے؟ بے پردگی، بے حیائی۔ ہم اور آپ جب گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں نا، پاؤ کلو کا گوشت لیتے ہیں، اس کو کیسے لاتے ہیں ہم لوگ؟ چھپا کر لاتے ہیں، تھیلی میں رکھ کے لاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ چیل کوا اس کو نہ اڑا لے جائے، نہ کھا لے جائے۔ 100 کی نوٹ جیب میں رہتی ہے، وہ اوپر اگر ہے تو ہم اس کو نیچے کر لیتے ہیں، اندر والے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ چور کے ہاتھ اس کو 100 کی نوٹ نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں، رات میں ہم کھا کر کے جب سوتے ہیں، ایک روٹی بچ جاتی ہے، اس کو ڈھک کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی چوہیا اس کو بھگا کر لے کر نہ چلی جائے، نہ کھا لے۔ میرے بھائیوں، جبکہ وہ پاؤ کلو کا گوشت بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ 100 کی نوٹ بھاگ نہیں سکتی ہے، وہ ایک روٹی بھاگ نہیں سکتی ہے، اور جس چیز کو چھپانا ہے، جس پر شیطان سوار ہو جائے، وہ لڑکی بھاگ سکتی ہے، اس کو پردے میں نہ رکھا جائے۔ یہ بے انصافی کیوں ہے؟ یہ نا انصافی کیوں ہے؟ اے سماج والوں، اے معاشرے والوں، ذرا بتاؤ، ایک پاؤ کلو کی گوشت کی اہمیت کیا لڑکی سے زیادہ ہے؟ کیا 100 کی نوٹ کی اہمیت لڑکی سے زیادہ ہے؟ کیا ایک روٹی کی اہمیت لڑکی سے زیادہ ہے؟ میرے بھائیوں، جس کو چھپا کر لاتے ہو، اور وہ لڑکی جو مقدس چیز ہے، جو عزت والی چیز ہے، میرے گھر کی رونق ہے، سماج کی عزت ہے، کیا اس کو نہیں چھپایا جا سکتا؟ میرے بھائیوں، چھپائیے، پردے میں رکھیے، زناکاری کو عام ہونے سے بچائیے، شادی بیاہ میں تاخیر مت کیجیے، وقت ہو جائے شادی کر لیجیے۔ یہ مت کہیے کہ میرا بیٹا پیر پر کھڑا ہوگا تو شادی کروں گا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اے میرے بندو، اگر تمہارے بچے بڑے ہو جائیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تم نکاح کر دو۔ اگر تم غریب ہو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم غریب ہو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، تمہیں پیسے سے نوازے گا۔ اللہ اکبر! شادی کرنے سے اللہ نواز رہا ہے، اللہ ہمیں مالدار کر رہا ہے، لہذا اس چیز میں آپ جو ہے کبھی بھی کنجوسی نہ کریں۔ وقت ہو جائے اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، زنا جیسی عظیم خطرناک بیماری کو ہمارے سماج سے دور کر دے، اور ہمارے سماج کے اندر نیک لوگوں کو بسا دے، دیندار لوگوں کو بسا دے، اور جو اس برائی میں ملوث ہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور نیک راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، اور ہم نے جو بات سنی ہے کہی ہے، اللہ اگر صحیح بات ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے ہمارے بھائی جا چکے ہیں، ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں بہترین سے بہترین مقام نصیب فرما دے۔ رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔